یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ طالبان نہ تو پورے افغانستان کے نمائندہ ہیں اور نہ ہی وہ ایک واحد قوت ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ طالبان کے سوا افغانستان میں کوئی اور قوت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل مجاہدین جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا تھا وہی اصل وارث ہیں اس معاشرے کے یا اس ملک کے، اور وہی نمائندہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افغانستان کے تمام جو قبائلی اور علاقائی اکائیاں ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد پہلی مرتبہ جہاد کا آغاز کیا، جہاد کو زندہ کیا۔ بعد میں بعض سازشوں کی وجہ سے، بعض غلطیوں کی وجہ سے وہ آپس میں لڑ پڑے، اور ان کی باہمی جنگ و جدل کے نتیجے میں طالبان ابھرے، اور ان میں بھی بہت سارے ان کی جو پہلی قیادت تھی ملا عمر تھے اور باقی لوگ، وہ وہی تھے جو ان مجاہدین سے، ان جہادی جماعتوں سے نکل کے آئے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین کے خلاف لڑنے والے مجاہدین کی جو 7 جماعتوں کا ایک اتحاد پشاور میں تھا، جس کو 7 پشاور بھی کہا جاتا تھا، وہ اگر دوبارہ متحد ہو جائیں، وہ دوبارہ سامنے آ جائیں تو وہ ایک نمائندہ قوت ہوگی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اصل مجاہد ہیں اور وہی افغانستان کے اصل وارث اور نمائندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پشاور کی کونسل تھی جس نے اس جہاد کو شروع کیا اور وہ سارا ایک سیٹ اپ بنایا اور بالآخر سوویت یونین کو یہاں سے ریٹریٹ کرنے پہ مجبور کیا، اس میں 7 جماعتیں تھیں، اور ان کی 7 جماعتیں تھیں اور ایک شخصیت جو کسی بھی جماعت سے زیادہ بھاری بھرکم تھی۔ اور جب ہم ان کی پوری تفصیل کو دیکھتے ہیں تو پشاور میں یہ جو مجاہدین کا مرکزی اتحاد تھا، جس کو پشاور 7 کہتے تھے، انہوں نے ایک جو بڑی شخصیت تھے، ایک بڑی جماعت تھی، حزب اسلامی گلبدین گروپ۔ اس کے سربراہ حکمت یار تھے، گلبدین حکمت یار، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ حیات ہیں، ان کی جماعت بھی انٹیکٹ ہے۔ وہ ابھی 2-4 ہفتے پہلے تک کابل میں تھے، اور ان حالات میں بھی وہ وہاں بیٹھ کے اپنا موقف دیتے رہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہاؤس ٹیسٹ والی کیفیت میں تھے، اور اس وقت وہ ملائیشیا میں ہیں۔ بڑی مشکل سے یہاں سے ان کی گلو خلاصی ہوئی اور نکلنے کا موقع ملا۔ دوسرا ایک بڑی جماعت تھی اسی حزب اسلامی کا، یونس خالص گروپ۔ یہ بہت بڑی جماعت تھی، یہ حزب اسلامی گلبدین سے بڑا گروپ تھا۔